السلام علیکم جی، حاضر ہوں ابن اسکندر خان کچھ انتہائی اہم اپڈیٹس کے ساتھ۔ کچھ نیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں گزشتہ 2 دنوں میں، اور کچھ بہت ہی اہم ڈیولپس ہونے کو آ رہی ہیں کل انشاءاللہ۔ بہتری کی امید رکھتے ہیں ہم، لیکن بہتری کی امید رکھیں تو کس سے رکھیں؟ مایوسی بھی ہے جو گزشتہ 2 دنوں کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں ان کو دیکھ کے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا کیا رول بنتا ہے، اور آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو تقاریر ہوئیں ان پر میں نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو قومی اسمبلی میں آج ایم ایم عالم کے میاں والی میں جو جہاز ہے، یہ ایم ایم عالم صاحب جو ہیں یہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے تھے اور پاکستان ایئر فورس کے ایک مایہ ناز پائلٹ تھے، بلکہ انہیں آپ ایئر فلائنگ کی ہسٹری کا بھی ایک بہت بڑا پائلٹ تھا وہ ایم ایم عالم صاحب۔ یہ کچھ ہی عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، راولپنڈی میں چکلالہ میں رہتے تھے، تو وہ جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے نواز شریف کی حکومت میں اور زرداری کی حکومتوں نے انہوں نے بنگلہ دیشی ہونے کی وجہ سے اس کی پینشن بھی بند کر دی تھی، اور وہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں اس کا نہ ٹریٹمنٹ کی گئی، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب آج ایم ایم عالم کے جہاز سے ان کو بہت ہمدردی پیدا ہوئی ہے اور اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اتنا مقدس جہاز تھا، اس جہاز کو اڑانے والا جس سے 5 انڈیا کے جہاز گرائے تھے، اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ یہ ہے میرا سوال پی ڈی ایم کے حکمرانوں سے۔ دوسری بات، پاکستان کی فوج کی ہمدردی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، یہ میں ان کے لفظ دہرا رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، پاکستان کے جنرلوں کو مخاطب ہو کے، ایک سپیچ ہے آپ یوٹیوب پر ضرور دیکھیے، اس نے کہا یہودیوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے جرنیلوں۔ یہ میرا بالکل اس میں کوئی اسی لفظ کا بھی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ وٹ مولانا فضل الرحمان سینگ، یہ یوٹیوب پہ دیکھیں وٹ مولانا فضل الرحمان سینگ اباؤٹ پاکستان آرمی۔ تو انہوں نے کہا یہودیوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے پاکستانی جرنیلوں، تم ہمارے غلام ہو اور تم ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو، تنخواہیں لیتے ہو، اور اس پر کے لیے تم لڑتے ہو، پیسوں کے لیے۔ سرحدوں کی حفاظت کرو، مت کرو سیاست میں مداخلت۔ یہ تھے مولانا صاحب کی ایک تقریر کے، یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے، آنٹی یوٹیوب آپ کا یہ مسئلہ حل کر دے گی۔ پاکستان فوج سے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جو محبت ہے وہ یہ ہے۔ آصف علی زرداری نے ایک دفعہ بھی انہی جرنیلوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہم نے رہنا ہے، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور تمہیں تو اس نے بلکہ بہت ہی آپ یہ بھی انٹی یوٹیوب پہ کریں، میں ان کی بکواسات پہ جانا نہیں چاہتا۔ اب میں اصل بات عمران خان پہ آتا ہوں۔ عمران خان نے ہمیشہ فوج کی عزت کی بات کی، صرف 1-2 جرنیلوں کے بارے میں اس کو بھی خدشات تھے، اس نے کچھ کہا تو کہا، ادروائز عمران خان نے پاکستان کی فوج، پاکستان کے جرنیلوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ اور لاہور کا جو کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا، وہاں یاسمین راشد باہر کھڑی لوگوں کو روک رہی ہے کہ رکو، واپس آؤ، آگے نہیں جانا۔ پھر دوسری بات، سب سے اہم سوال تو دوستو یہ بھی اٹھتا ہے کہ دیکھیں کور کمانڈر کا گھر ہے، وہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، کور کمانڈر ہاؤس کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس ہوتی ہے سیکورٹی کے لیے، پھر فوج کا اپنا بہت ہی تگڑا قسم کا سیکورٹی کا نظام ہے، وہاں پر 1 انچ کوئی نہیں۔ ادھر سے ہم، کیونکہ میں جس شہر میں رہتا ہوں وہ تو ہے ہی آرمی کی تنصیبات، اس حوالے سے ہی وہ شہر ہے، آپ یقین کریں آرمی کے ایریے سے آدمی کوئی جگہ ہے نہیں ہے، چند گز کے فاصلے پر آپ کو فوجی نظر آئیں گے، وہاں سے ہم گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، گزرتے ہیں، میں خود انہی سڑکوں سے گزرتا ہوں، پی ایم اے کے پاس سے میں گزرتا ہوں روزانہ، ادھر بلوچ ریجمنٹ کے پاس سے، ایف ریجمنٹ کے پاس سے۔ آپ یقین کریں فوج کے یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ حملہ ہوا کیسے، وہ جلایا کیسے گیا؟ فوجی کہاں سوئے ہوئے تھے اس وقت جب وہ ہوا حملہ؟
پھر وہاں پر ایک بندہ نظر آیا ہے، وہ عطا تارڑ کے ساتھ تھا، وہ لاہور کے مشہور زمانہ ڈوگر خاندان کا ایک بندہ ہے، اور وہ ڈوگر خاندان کا، اس کا مجھے نام اب نہیں آ رہا اس وقت ذہن میں، تو وہ باقاعدہ اس کی تو فوٹیج بھی آ گئی ہے اور کلیئر ہو گیا ہے کہ کون تھا شامل اس میں۔ ایک اور بہت ہی اہم میں نے بات کرنی ہے عمران ریاض خان اور یا مقبول جان اور ارشد شریف شہید کے حوالے سے۔ عمران ریاض خان کا کوئی پتہ نہیں ہے، یا تو وہ تشدد کر کے اسے بہت ہی زیادہ مارا گیا ہے، اور یہ بھی خدشات ہیں کہ اسے کہیں شہید ہی تو نہیں کر دیا، جان سے ہی تو نہیں مار دیا۔ اور اس مسئلے پہ ہماری جرنلسٹ برادری، ہماری صحافی برادری کی خاموشی ایک حیران کن بات ہے۔ اور یہ مقبول جان ایک بزرگ آدمی، دین سے محبت کرنے والا آدمی، اللہ کا خوف کھانے والا بہت ہی اچھا صحافی، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ہے۔ ارشد شریف کی کہانی میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے۔ وہ شروع نوجوانی سے کافی عرصہ پہلے سے اس نے سٹارٹ کیسے لیا، پہلے وہ مطلب ہے کرائم وغیرہ رپورٹ کرتا تھا، بلکہ اور بھی مختلف چینلز کے لیے اس نے رپورٹنگ کی۔ یہ کہ ایک طویل سفر ہے، اس نے لرن کیا، سیکھا، اور آخر وہ اس مقام تک پہنچا کہ وہ ایک لاجواب قسم کا۔ اب اس کے قتل کے حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے یہاں سے کیوں نکالا، یہاں سے کس نے ایف آئی آر درج کی، تو وہ سارے کے سارے اشارے دبئی کیوں گیا، وہاں سے دبئی سے کینیا، یہ سارے معاملات ان کی اگر کڑیاں جوڑیں تو واضح طور پہ وہ پی ڈی ایم شریف فیملی سے جا کے ملتی ہیں۔ مریم نواز کے ٹویٹس پڑھیں، اس بارے میں بھی سوچیے گا ضرور، یہ ایک اہم بات ہے۔ ایک اور اہم بات، مریم نواز نے مشائخ کی لاہور میں ایک کانفرنس میں ماشاءاللہ کافی زیادہ وہ میک اپ کر کے گئی، اور وہ ساری اس کی میں نے سپیچ سنی ہے 20-25 منٹ کی۔ یہ وہی جماعت ہے جس کی کانفرنس ہو رہی تھی جہاں پر میاں نواز شریف گیا تھا اور اس کو کسی نے جوتا مار دیا تھا، وہیں پر مریم نواز بھی گئی، لیکن مریم نواز کو جوتا نہیں مارا، کیونکہ ان کے وہ ناخن جو تھے ان کو دیکھ رہے تھے، لپسٹک بھی لگی ہوئی تھی تو مسکرا رہے تھے، اور جب وہ اتنے زیادہ جھوٹ بول رہی تھی مریم نواز تو سب کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب استغفاری پڑھ سکتے ہیں، اور آدمی بات کرے تو کیا کرے؟ جب اس طرح کی مینٹلٹی ہو، اس طرح کا برین سیٹ ہوگا تو جس ملک میں، پھر میں آتا ہوں اپنی مسلح افواج کی طرف۔ مسلح افواج کا کیا رول ہوتا ہے؟ ایک تو میں جنرل چشتی کے والے سے بات کروں گا، انہوں نے ایک انٹرویو میں کافی عرصہ پہلے کہہ دیا تھا، ان سے پوچھا کہ یہ آپ بار بار کیوں اقتدار میں آتے ہو، قبضہ کر لیتے ہو آ کے؟ تو اس نے کہا تھا کہ ہم قبضہ نہیں کرتے اقتدار میں، ہماری منتیں کرتے ہیں، یہ ہمیں لاتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں کچھ ہی عرصہ پہلے اب وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، انہوں نے پھر وہی بات دہرائی اس ایج میں بھی اس کی، جنرل چشتی صاحب نے، اور اس میں ان کے کرداروں کو ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف ان سب کے حوالے سے اس نے بات کی ہے کہ یہ کس کردار کے لوگ ہیں۔ اب ہماری فوج کا جو موجودہ جنرل صاحب ہے، اس کے ساتھ ان کو اتنی ہمدردی کیوں ہو گئی ہے اس وقت اچانک فوج؟ اور ایک طرح سے یہ چاہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو، اور کیونکہ یہ خود عمران خان کا مقابلہ کر نہیں سکتے، اور یہ ہماری فوج کو عمران خان کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عمران خان لڑیں گے اور یہ ہوگا، وہ بیوقوفوں ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نہیں چاہتے ہماری فوج کے ساتھ ایسا ہو، اور ہم اپنے فوج کے جنرلوں سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ عقل کے ناخن لو، اور آپ سیاسی فریق نہ بنو کسی کے، آپ اپنی جو پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہیں انہی تک اپنے آپ کو محدود رکھو اور ان پہ کرو تو یہی بہتر رہے گا۔ کل عمران خان کی پیش کی اور اس نے کہہ دیا اسپیس پہ کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ اگر عمران خان کو کل پھر گرفتار کیا جاتا ہے تو رد عمل پھر بھی آئے گا،
اب جتنوں کو مارتے ہو تم مارو، جو کچھ کرتے ہو کرو، رد عمل یقیناً آئے گا۔ اور یہ تھوڑی سی جو خاموشی ہوئی ہے وہ جھوٹے پروپیگنڈوں کی وجہ سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے کے کارکن مر گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکن زندہ ہیں اور وہ قطعی یہ برداشت نہیں کریں گے اللیگل طور پہ عمران خان کی گرفت، کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی قائدین ہیں وہ ایک طرف بیل سے چھوٹ کے عدالت سے نکلتے ہیں، انہیں بغیر کوئی جرم بتائے دوبارہ گرفتار کوئی ہو ہی نہیں رہا۔ سندھ میں کراچی میں تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ اس قدر ظلم کراچی میں ہو رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، اس ملک میں ہو کیا رہا ہے یار؟ خدا کے بندو، تم کس طرح سے مت جا رہے ہو؟ اصل مقصد یہ ہے کہ الیکشن سے بھاگا جائے کسی صورت بھی۔ ان کو ہر طرف پانی میں چھریاں نظر آ رہی ہیں کہ الیکشن میں یہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا الیکشن سے بھاگنے کے لیے طرح طرح کی یہ بانے اعتراضیاں اور اس طرح کے بکواسات یہ کر رہے ہیں۔ کل اگر عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو سپیس میں اس نے کہہ دیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ توڑ پھوڑ کرنی ہے، عمران خان نے یہ نہیں کہا، اس نے یہ کہا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہے۔ اور میں بھی یہاں پر یہی کہوں گا کہ جو لوگ احتجاج کریں گے پرامن، آپ کا احتجاج تو حق ہے، اس سے نہیں روکا جا سکتا، کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا، لیکن یہ تو روکیں گے، یہ نہیں ہے کہ یہ روکیں گے نہیں۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ کو فوج کے جو مروڑ اٹھ رہے ہیں وہ بھی انسان تھے، جو پی ٹی آئی کے جو 50 لوگ جو شہید ہوئے ہیں، جو غریب خاندانوں کے لوگ تھے، وہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ عمران سے محبت کرتے تھے۔ ان کا جرم یا گناہ یہی تھا کہ وہ عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے، وہ اس کو چاہتے تھے کہ وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے۔ کیا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ ان کے حوالے سے بھی بات کریں۔ ہم تو فوجیوں، تمہاری آرمی کے لوگ جو جرنیلوں، ہم تو تمہاری حمایت میں بولتے ہیں، تم بھی ان کے لیے بھی 2 لفظ بول دو۔ جو بے گناہ جن کو گولیاں ماری گئیں، پتہ نہیں ہے فوجیوں نے ماری، پتہ نہیں پولیس والوں نے ماری، سیکورٹی والوں نے، کس نے گولی ماری، اس بات کی تحقیق تو کرو۔ وہ جو 50 پی ٹی آئی کے جو نوجوان دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو گولیاں کس نے ماری؟ کیا وہ انسان کے بچے نہیں تھے؟ آخر میں عدلیہ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے کہ صرف فوج ہی اتنا مقدس ادارہ ہے، عدلیہ بھی ایک مقدس ادارہ ہے۔ تو سپریم کورٹ کے حوالے سے اس کے بعد جو احتجاج کیا اور جو بکواسات وہاں پر کی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، کس لیے عدلیہ کے بعد کس پر آپ احتجاج کر رہے تھے؟ حکومت ہی تمہاری ہے۔ ابھی وہ کہتے ہیں جوڈیشل کلنگ تھی، فلاں تھی، بنزیر تھی، اس کے بعد 5 سال آصف زرداری کی حکومت رہی، تمہاری حکومت رہی، تم نے پتہ کیوں نہیں کیا کہ بنزیر کو کس نے قتل کیا؟ آج بھٹو کی قبر سے اسے نکال رہے ہو بار بار۔ بھٹو کے مرے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اسے پھانسی کو 78 میں ہوئی تھی۔ ابھی یہ جو بک بک کرنے والے تھے یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب اسے پھانسی ہوئی۔ آج اس کی حمایت میں جو بک بک کر رہے ہیں، یہ زرداری کا بچہ اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی۔ تو آج تم جو بک بک کر رہے ہو، تمہارے اس کے بعد 3-4 بار تمہاری حکومتیں آئی ہیں، تو تم نے اس پر کیوں نہیں کیا؟ بنزیر کے حوالے سے نواز شریف نے اپنی تقاریر میں کیا کیا گالیاں نہیں دیں، آج تم بات کرتے ہو، اس کی حمایت کی بات کرتے ہو، تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور خرم دستگیر کی بھی کل میں نے سنی، اس میں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس سے اتنا لعنتی شخص کون ہوگا؟ یہ غلام دستگیر خان اس غلام دستگیر خان کا بیٹا ہے جس نے کتیا کے گلے میں فاطمہ جناح کی تصویر، اس سے بڑا بے غیرت، اس کے بارے میں تم نہیں بول رہے۔ تم آ کے بکواس کرتے ہو عمران خان کے بارے میں کہ اس نے کس کی توہین کر دی، اور پی ٹی آئی والوں کے بارے میں بھی تم نے اتنی ننگی زبان استعمال کی کہ پی ٹی آئی والوں نے خواتین کو گالیاں دینا یا یہ کلچر شروع کر دیا۔ یہ سب بکواس ہے۔ ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ۔ میں آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے، یہ صبح کی میں ذرا جلدی جاگ جاتا ہوں، تو یہ صبح کی اذان کے ساتھ شاید آپ کو بھی میرے بالکل یہ گھر کی ادھر یہ سامنے کھڑکی ہے، اور کھڑکی کے سامنے میرے گھر کے مسجد ہے الحمدللہ۔ تو ابھی میں تھوڑی سی انشاءاللہ قرآن پڑھوں گا، تلاوت بھی کروں گا۔ میں اپنے ملک کے لیے دعا کروں گا، پاکستان کے لیے دعا کروں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آپ بھی سب دوست مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے آپ سے، تاکہ میرا رشتہ، میرا تعلق مضبوط ہوتا رہے، ہماری گپ شپ ہوتی رہے۔ تو انشاءاللہ نماز کے بعد
صبح 9-10 بجے میں نئی ویڈیو کے ساتھ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.